بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں اور یہ دنیا ناصر بازوں فراڈیوں لٹیروں سے بھری پڑی ہے جو سادہ لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر مختلف طریقوں سے لوٹتے ہیں۔ زیر نظر کہانی بھی ایسے ہی فراڈیے کی ہے جو لگ بھگ 30 افراد کو لوٹ چکا تھا۔ مجرم نہایت چالاک تھا اور قانون کی گرفت سے نکلنے کے لیے چال بازیاں کر رہا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا مرزا امجد بیگ سے پالا پڑنے والا ہے۔ روزگار کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے مجرم کی مکاریاں۔ معزز سامعین کرام، اردو وائس زون پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے ختم شد۔ یہ کہانی مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ماخوذ ہے۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ سال میں ایک آدھ کیس میں پروسیکیوشن کی طرف سے بھی پکڑ لیتا ہوں، یعنی میں وکیل استغاثہ کا کردار نبھاتا ہوں۔ یہ سب پیشہ ورانہ تنوع کے لیے ہے۔ اس طرح یکسانیت کا تسلسل قائم نہیں رہتا جس کے نتیجے میں نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں، مگر کسی بھی کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے میری بنیادی شرط وہی ہے کہ کلائنٹ کا بے گناہ ہونا لازم ہے۔ وکالت میرا پیشہ ضرور ہے مگر میں اسے پیشے سے کہیں بڑھ کر اسے اپنے ضمیر کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اسی لیے میں نے کبھی گناہ گاروں اور مجرموں کی وکالت نہیں کی۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ 90 کی دہائی کا ابتدائی سال تھا۔ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گلابی جاڑے نے شہر کراچی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ دن خوشگوار اور رات ٹھنڈی ٹھار ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سردی شمالی علاقہ جات یا ساحل سمندر سے محروم ملک کے دیگر علاقوں کی طرح شدید اور ناقابل برداشت تو نہیں تھی، تاہم کراچی والوں کے لیے یہ موسم سرما ہی تھا۔ ایسے ہی ایک دل بہار شام میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری سیکرٹری فرزانہ نے انٹرکام پہ پوچھا، سر کیا پروگرام ہے؟ فرزانہ ایسا سوال اس وقت کرتی تھی جب آفس بند کرنے کا وقت قریب آ جاتا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر کلاک کی طرف دیکھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی شام ہے۔ کلائنٹس کے ساتھ اس قدر مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سر اب تو انتظار گاہ میں بھی ایک شخص باقی نہیں ہے، فرزانہ نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کلوزنگ شروع کی جائے؟ ہاں ضرور، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ریسیور رکھنے کے بعد میں بھی اپنے بریف کیس کو سیٹ کرنے لگا۔ جب آفس میں کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا اور چھٹی کا وقت بھی ہو گیا تھا تو وہاں مزید بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی منطق۔ میں نے بریف کیس میں ضروری کاغذات اور فائلیں رکھنے کے بعد اسے بند کیا ہی تھا کہ انٹرکام کا بزر ایک بار پھر سے بج اٹھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو فرزانہ کی مانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ سر تھوڑی دیر رکنا پڑے گا، ایک کلائنٹ آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ اگر کوئی ضروری معاملہ نہ ہو تو اسے ہم کل بلا سکتے ہیں۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، فرزانہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن کلائنٹ بضد ہے کہ وہ ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے پاس آ کر بتاتی ہوں بیگ صاحب۔ فرزانہ کے آخری جملے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کسی بحث مباحثے کی بجائے میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے آ جائیں۔ آئندہ 2 منٹ میں فرزانہ نے میرے چیمبر میں آ کر مجھے مذکورہ کلائنٹ کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ حیرت ناک اور فکر اندیز تھا۔ مجھ سے ملنے کی ضد کرنے والا ایک خواجہ سرا تھا۔ کیا نام بتایا ہے اس نے؟ میں نے فرزانہ سے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، رانی۔ انسانوں کی تیسری اور سب سے زیادہ قابل رحم یہ جنس خود کو عورت کہلوانے پر مصر رہتی ہے، اس لیے وہ فل میک اپ، زیورات اور لیڈیز ڈریس میں نظر آتی ہے۔ عورتوں میں سے نام رکھنا بھی اسی ذیل میں ہے۔ آپ اسے کچھ دے دلا کر فارغ کر دیتی، میں نے فرزانہ سے کہا۔ یہ لوگ عموماً پیسوں کے لیے مختلف ناز و انداز اپناتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی بیگ صاحب، فرزانہ نے کہا، اور میں نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر اسے دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے وہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور ایک عجیب بات کہی۔ کون سی عجیب بات؟ فرزانہ کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ اس نے کہا، میں کوئی بھکاری نہیں، ایک کلائنٹ بن کر وکیل صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ فرزانہ نے مزید بتایا، میرا نام رانی ہے، میں وکیل صاحب کو پیسے دے کر جاؤں گی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ رانی کو میرے چیمبر میں بھیج دیں۔
چند سیکنڈ کے بعد وہ میرے سامنے تھا. میں یہاں پر اس کے لیے مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اردو لغت میں اس کے حوالے سے جو الفاظ ملتے ہیں وہ سب مذکر ہیں، جیسے کہ خواجہ سرا، مخنث، ہجڑا اور زنانہ اور خسرہ وغیرہ. یہ سب لغوی موشگافیاں ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے مذکر کے کھاتے میں لکھنے سے وہ مرد بن جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے وہ خود کو لاکھ مؤنث سمجھتا رہے مگر اس کے نتیجے میں وہ عورت نہیں بن سکتا. رانی کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے ارد گرد لگایا. اس نے جی بھر کر اپنے چہرے پر میک اپ تھوپ رکھا تھا، لباس بھی خالصتاً عورتوں والا تھا. السلام علیکم وکیل صاحب. اس نے ہاتھ نچا کر مجھے سلام کیا. میں نے اسے اپنے سامنے کا بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام. وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے پوچھا، رانی بتاؤ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اے وکیل صاحب، بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور قانونی معاملات میں پھنسا ہوا انسان وکیل کے دروازے پر دستک دیتا ہے. وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا. میں بھی. میرا مطلب ہے کہ ہم سب بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، قانونی مدد. آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کا کبھی انسانوں کی اس تیسرے جنس سے واسطہ نہ پڑا ہو. آپ ان کے انداز و اطوار اور بول چال سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا میں ذیل میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. میری تمام تر توجہ اس کیس پر مرکوز رہے گی، سو زبان و بیان میں اگر کوئی کمی یا کجی رہ جائے تو پیشگی معذرت چاہوں گا. میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. میں نے رف پیر اور قلم سنبھالتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنی مصیبت کے بارے میں کھل کر بتائیں، اور آپ کی کہانی سننے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے. کیا اس پریشانی کا تعلق آپ کے خاندان یعنی آپ کی کمیونٹی سے ہے؟ نہیں وکیل صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا. اپنی کمیونٹی سے تو میں اکیلے ہی اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں. میرے علاوہ اس معاشرے کے اور بھی کئی لوگ سخت مشکلات میں ہیں. مثلاً کتنے لوگ؟ میں نے پیٹ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا. لگ بھگ 30. اوہ. میں نے ایک گہری سانس لی اور رانی کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، آپ لوگوں کی مشکل یا مصیبت کی تفصیلات کیا ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں رانی نے جو مجھے بپتا سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا. رانی اور دیگر کم و بیش 2.5 درجن افراد کو فراست علی نامی ایک ریکروٹنگ ایجنٹ نے بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر لوٹ لیا تھا. وہ لوگ کافی عرصے سے اس ایجنٹ کے آفس کے چکر کاٹ رہے تھے مگر وہ بدماش ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا. کسی نے متاثرین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی رقوم کی وصولی کے لیے انہیں قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. جی. رانی نے اپنی کہانی کے اختتام پر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب آپ کوئی ایسا قانونی چکر چلاؤ کہ وہ نامراد فراست کسی لٹو کی طرح گھومتے ہوئے آپ کے قدموں میں آ گرے. بات کے آخر میں اس نے اپنی انگلی سے کسی لٹو کی گردش کا ڈیمو بھی دے دیا. رانی، میں ایک وکیل ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری قانونی مدد کروں تو تمہیں پوری طرح مجھ سے تعاون کرنا ہوگا. کس کافر نے تعاون کرنے سے منع کیا ہے وکیل صاحب؟ رانی نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا. آپ بس ہلکا سا اشارہ کریں، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں سرکار. رانی کے خطرناک ارادے کو بھانپتے ہوئے میں نے واشگاف الفاظ میں کہا، تعاون سے میری مراد یہ تھی کہ اگر میں آپ کا کیس اپنے ہاتھ میں لوں گا تو پھر آپ نے اپنا دماغ نہیں چلانا، بس وہی کرنا ہے جو میں کہوں. میں سمجھ گئی وکیل صاحب. وہ جلدی سے بولا. اب آپ مجھے FIR کی کاپی دکھائیں. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تاکہ معاملے کی قانونی نوعیت کا اندازہ لگایا جا سکے. کیسی FIR اور کہاں کی پولیس رپورٹ وکیل صاحب؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. ہم نے تھانے کے کئی پھیرے لگائے مگر کسی نے ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم کی رپورٹ تک درج نہیں کی. میں نے پوچھا، تھانے والے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے الٹا ہمیں ہی لتاڑ دیا ہے وکیل صاحب. وہ کڑوے لہجے میں بولا. وہ کہتے ہیں کیا تم لوگوں نے پولیس سے پوچھ کر فراست کو پیسے دیے تھے جو رقم ڈوبنے کے بعد ہمارے پاس آئے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے. اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر تھوڑا آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں بات مکمل کر دی. تھانے دار نے فراست علی سے کوئی تگڑی رقم بٹور لی ہے، اس لیے وہ شیطان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہو رہے. محکمہ پولیس کی کارکردگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس لیے زیادہ تر کیسز میں عوام کی شکایت درست ہوتی ہے، مگر اس بنا پر سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا نہیں چاہیے. میں ذاتی طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے کئی
اہلکاروں کو جانتا ہوں جو اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں 1 پیسے اور 1 سیکنڈ کی ہیر پھیر کو گناہ کبیرہ تصور کرتے ہیں۔ ان کی آمدنی کو 100% رزق حلال کہا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کہ ایسی مثالیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے رانی کے خیال کا گول مول جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جسے حل نہ کیا جا سکتا ہو۔ میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ کیسا بندوبست وکیل صاحب؟ رانی نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اپنے ایک صحافی کا نمبر دے رہا ہوں، آپ صبح اس سے رابطہ کر کے کل کا کوئی وقت مقرر کر لیں، میرا وہ دوست آپ کو سب سمجھا دے گا۔ اس کے بعد متعلقہ تھانے دار فراست علی کے خلاف رپورٹ درج کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ اس رپورٹ کی ایک فوٹو کاپی لا کر مجھے دے دینا، باقی معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر اس سے سوال کیا، کیا آپ ایک کام کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں وکیل صاحب؟ وہ گردن اور ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، آپ بس حکم کریں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ فراست علی کم و بیش 30 افراد کے پیسے کھائے بیٹھا ہے۔ میں نے رانی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آپ ان میں سے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر تھانے جا سکتے ہیں؟ اس معاملے کی FIR درج کرانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن میں سردست سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا کرنے جا رہا تھا۔ علاوہ ازیں میں اس ایشو میں تھوڑا سا ڈرامہ ڈالنے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا تاکہ رانی کو بھی اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع مل سکے۔ میں کوئی لمبا چوڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتی وکیل صاحب، رانی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن 5-6 بندے تو میں اکٹھے کر کے تھانے لے ہی جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، اس سے کام چل جائے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ قابل دخل اندازی پولیس کا کیس ہے، ہر صورت میں اس کی FIR تو درج ہونا ہی چاہیے۔ رانی اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ رانی ہمیشہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میں اپنے بیان میں اس نام کے ساتھ مذکر کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، اسے ایک مجبوری سمجھ کر برداشت کر لیں۔ میں اس خواجہ سرا کا نام نہیں بدل سکتا اور اسے عورت کہنا بھی مجھے مناسب نہیں لگتا، لہٰذا یہ سلسلہ کہانی کے اختتام تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ رانی چند منٹ میرے پاس رکا، پھر شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس رات میں نے اپنے ایک صحافی دوست اسلم شاہ کو فون کر کے رانی اور اس کے ساتھیوں کی مدد کا کہہ دیا۔ اسلم شاہ سے میری دیرینہ دوستی تھی۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب میں جانتا ہوں یہ کام آپ چٹکی بجاتے میں کر سکتے ہیں اور میرے لیے بھی یہ چندہ مشکل نہیں، لیکن آپ شاید اس معاملے میں سنسنی خیزی چاہ رہے ہیں تو سمجھ لیں میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ ویری گڈ شاہ جی، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا، پھر ہم نے ایک دوسرے کو شب بخیر کہہ کر ٹیلی فونک رابطہ برخاست کر دیا۔ آئندہ روز رانی پھر مجھ سے ملنے آفس آ گیا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش اور پرجوش تھا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد اس نے کہا، وکیل صاحب آپ کا وہ صحافی دوست تو بہت کام کا بندہ ہے، وہ اپنے ساتھ پریس فوٹوگرافر اور کسی سماجی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو بھی لے کر آیا تھا۔ میں بھی 9 درجن لوگوں کو لے کر گئی تھی۔ ہم نے تو شاہ جی کی ہدایت پر تھانے کے سامنے احتجاجی نعرے لگائے، فوٹوگرافر نے ہماری تصویریں بنائیں۔ ابھی ہمیں یہ کام شروع کیے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ تھانے دار اپنی کرسی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ ہم سب کو بڑے احترام کے ساتھ اندر لے گیا، ہمیں چائے بسکٹ کھلائے اور ہماری شکایت پر فراست علی کے خلاف تفصیلی رپورٹ بھی درج کر لی۔ تھانے دار نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ فراڈ یا فراست علی بہت جلد تھانے کے حوالات میں بند ہوگا۔ اب تو آپ خوش ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ بہت زیادہ، وہ جذباتی ہو گیا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ آج میرے کلیجے میں کیسی ٹھنڈ پڑی ہے۔ جب اس بدذات فراست کو قانون اپنے شکنجے میں جکڑ کر اس کے اندر سے ہمارے پیسے نکلوائے گا تو وہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہوگا وکیل صاحب۔ وہ دن ضرور آئے گا، مگر اس کے لیے آپ سب کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ یہ ایک دیوانی کیس ہے، ایسے مقدمات کے فیصلے میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جیت انہی کے حصے میں آتی ہے۔ ہم انتظار کر لیں گے وکیل صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ اچھا، کیا میں مطمئن ہو جاؤں کہ یہ کیس آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ اپنی فیس تو بتا دیں وکیل صاحب۔ فیس تو میری خاصی زیادہ ہوتی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظر جما کر جواب دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کیس میں آپ پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔
کون سا کام؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ جن متاثرین سے مسلسل رابطے میں ہیں، کیا انہیں میرے آفس میں لے کر آ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ کام میں آسانی سے کر لوں گی، اس نے پروثوق انداز میں کہا۔ سمجھ لیں میری طرف سے ڈن ہے، تو پھر میری جانب سے بھی ڈن سمجھے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ ان لوگوں کو میرے پاس لے آئیں، میں اس کیس میں آپ کو مرکزی مدعی بنانا چاہتا ہوں، دوسرے افراد ذیلی مدعی ہوں گے۔ اس اتفاق اور الحاق کے 2 بڑے فائدے ہوں گے۔ کون سے 2 فائدے وکیل صاحب؟ اس نے دلچسپی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ فائدہ نمبر 1، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، اگر کسی کیس میں 1 سے زیادہ مدعیان ہوں اور ان کے دعوے کا مضمون بھی ایک ہو تو اس سے مدعی علیہ پر بہت زیادہ دباؤ آ جاتا ہے اور اس کے فرار کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ فائدہ نمبر 2، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ اس اسکیم کے تحت وکیل کی بھاری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کا بوجھ بھی ایک موکل کی بجائے متعدد موکلین پر تقسیم ہو کر قابل برداشت صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آپ بڑے جگاڑے قسم کے وکیل ہیں، وہ اپنے ہاتھوں، گردن اور آنکھوں کی معنی خیز حرکات سے میری بلائیں لیتے ہوئے بولا۔ رب سونا آپ کو سلامت رکھے۔ آمین، میں نے کہا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن کو سیدھا کیا، پرس کو عورتوں کے انداز میں کندھے پر لٹکایا اور نظر بھر مجھے دیکھنے کے بعد بولا، جلد ملاقات ہوگی۔ میں نے مختصراً کہا، انشاءاللہ۔ رانی نے لوفرانہ انداز میں مجھے آنکھ ماری اور ایک جھٹکے سے مڑا اور پھر چیمبر سے نکل گیا۔ اسلم شاہ اور اس کے سوشل ورکر دوست کامران جاوید نے فوٹوگرافر رانا شاہد کی معیت میں متعلقہ تھانے کے سامنے جو ڈرامہ اسٹیج کیا تھا، اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ تھانے دار نے نہ صرف رانی اور دیگر متاثرین کی منشا کی روشنی میں ریکروٹنگ ایجنٹ فراست علی کے خلاف رپورٹ درج کر لی تھی، بلکہ 2 روز کے بعد پولیس نے فراست علی کو گرفتار کر کے حوالات میں بھی پہنچا دیا تھا۔ پولیس کسٹڈی میں فراست کے رویے سے بھی یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس نوعیت کی گرفتاری اور حراست وغیرہ کا عادی ہے۔ تھانے دار نے تگڑی فیس لے کر فراست کو ایسی پٹی پڑھائی کہ پولیس کی تحویل میں اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا، جس سے پولیس اور ملزم دونوں کا کام آسان ہو گیا تھا۔ مگر میں پولیس اور ملزم کی ملی بھگت سے مطمئن نہیں تھا، چنانچہ میں نے فراست علی کو بانداز دیگر آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ رانی اینڈ کو سرکار کی طرف سے ایک وکیل مہیا کیا گیا تھا، لیکن میری ہدایت کی روشنی میں رانی نے وکیل سرکار پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ یہ اس کیس میں میری قانونی اور باقاعدہ انٹری تھی۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں پولیس کے تیار کردہ چالان پر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ رانی اور دیگر متاثرین کے جذباتی فریاد اور ان کے پیش کردہ کاغذات کے حساب سے ملزم فراست علی پر تعزیرات پاکستان کی 6 دفعات عائد کی گئی تھیں، جن میں دفعہ 420، 406، 468، 471، 109 اور 34 شامل تھیں۔ اس کیس کا انکوائری آفیسر مراد علی عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ سرکار کی طرف سے اس مقدمے کی پیروی میں کر رہا ہوں تو اس نے حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو استغاثہ کے بلاگ میں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، کیا اس تبدیلی کا کوئی خاص سبب ہے؟ ایسا ہی صاحب، میں نے مراد علی کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، جب کوئی انسان LLB یا LLM یا پھر LLD کا امتحان پاس کرتا ہے، کیا اس سے ایسا کوئی فارم بھروایا جاتا ہے کہ عملی میدان میں اترنے کے بعد اس نے پبلک پروسیکیوٹر بننا ہے یا ڈیفینس اٹارنی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا کوئی سسٹم یا قانون میرے علم میں تو نہیں ہے۔ آپ بہت باخبر انسان ہیں مراد صاحب، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ ایسا قانون اور قاعدہ آپ کے علم میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کا واقعتاً کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کسی بھی وکیل پہ یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ ساری زندگی وکیل استغاثہ یا وکیل صفائی بن کر پریکٹس کرے گا۔ میں بھی پیشہ ورانہ ٹیسٹ تبدیل کرنے کے لیے کبھی کبھار سرکاری کیس کی پیروی کر لیتا ہوں۔ اور اب آپ کے سوال کا جواب، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے بیگ صاحب۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو عدالت کے کمرے کی باہر راہداری میں ہو رہی تھی۔ مراد علی ملزم فراست علی کو اپنے ساتھ لے کر عدالت پہنچا تھا۔ یہ فراست علی کورٹ روم کے اندر پولیس نگرانی میں تھا۔ قبل اس کے کہ ہماری بات چیت طوالت پکڑتی، جج نے مسند انصاف سنبھال لیا اور ہمیں فی الفور کمرہ عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔
یہ اس کیس کی پہلی پیشی تھی، لہٰذا وکیل صفائی بھی درخواست ضمانت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو وکیل صفائی نے ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب علی، میرا موکل ایک مصیبت زدہ اور مجبور شخص ہے۔ اس کی نیت صاف تھی، یہ تو لوگوں کا بھلا چاہ رہا تھا، مگر قسمت کی خرابی یہ کہ حالات کے پھیر میں آ گیا۔ جب وقت انسان کے خلاف چل رہا ہو تو پھر سب کچھ الٹ کر رہ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا اور پھر درد انگیز آواز میں اضافہ کر دیا، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے گھر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وہ لوگ اس کی گرفتاری سے بے حد پریشان ہیں۔ ملزم کی ضمانت کو منظور کرنا ایک طرح سے اس کی فیملی پر احسان ہوگا۔ یور آنر، کیس کی ابتدا ہی میں ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میں نے ملزم کی ضمانت پر رہائی کے خلاف دلائل دیتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ میرے فاضل دوست نے اپنے موکل کے حوالے سے کہا کہ وہ شریف اور نیک نیت انسان ہے۔ انہوں نے عدالت سے یہ درخواست بھی کی کہ ملزم کو گھر جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ اس کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں معزز عدالت کی توجہ چند اہم امور کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اضافہ کر دیا، یور آنر، جب پولیس نے ملزم فراست علی کو اس کے گھر واقع نارتھ ناظم آباد سے گرفتار کیا تو خانہ تلاشی کے دوران وہاں سے پولیس کو درجن بند شناختی کارڈ، 10 درجن پاسپورٹس، نقلی مہریں، مختلف ملکوں کی ایمبیسیز کے ایگریمنٹ اور اسی نوعیت کے دیگر کاغذات اور دستاویزات ملی تھیں۔ کسی شریف اور نیک نیت انسان کا ایسی خطرناک جال سازی سے بھلا کیا کام؟ جناب عالی، ابھی میں نے جس سامان دھوکہ دہی کا ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات ملزم کے خلاف تیار کی جانے والی چارج شیٹ میں موجود ہیں اور ان چیزوں کو ضرورت پڑنے پر عدالت میں پیش بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے کئی کاغذات جال سازی کے نمونے کے طور پر کیس کے فائل کے اندر بھی لگا دیے گئے ہیں۔ باقی جہاں تک ملزم کی فیملی کی پریشانی کا تعلق ہے تو میں نے ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ڈیفنس کونسلر کو اپنے موکل کی بیوی بچوں کی پریشانی کا بڑا خیال ہے اور ان کم و بیش 30 خاندانوں کا کیا جنہیں مستقبل کے سہانے خواب بیچ کر ملزم نے ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہتھیا لی ہے، بلکہ ان میں سے بعض تو اس دھوکے باز شخص کی لچھے دار باتوں میں آ کر قرض کے ماؤنٹ ایوریسٹ تلے دبے کھڑے اکھڑی سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ میں نے ایکیوزٹ باکس کی طرف فراست علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، یہ معاشرتی ناسور کسی بھی رعایت کے قابل نہیں، لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ اس دغاباز کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے کر اس مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ جناب عالی، میرا موکل اپنی فیملی کا واحد کفیل ہے، وکیل صفائی نے فراست علی کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا۔ اگر اسے عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تو اس کے بیوی بچے سڑک پر آ جائیں گے۔ میرے موکل نے قانون سے تعاون کرتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس کے بدلے میں اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے۔ ہرگز نہیں جناب، میں نے قطعی لہجے میں کہا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملزم کے جیل چلے جانے کے بعد اس کے بیوی بچے روڈ پر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی گھر میں رہائش پذیر رہیں گے جہاں وہ اس وقت رہ رہے ہیں، کیونکہ میری معلومات کے مطابق نارتھ ناظم آباد والا 200 گز کا وہ مکان فراست علی کی ذاتی ملکیت ہے۔ میرے اس سنسنی خیز انکشاف پر جج نے سوالیہ نظروں سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا۔ جج کی اس نظر میں خفقی آمیز حیرت جھلک رہی تھی۔ وکیل صفائی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ یور آنر، میرے فاضل دوست کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ڈیفنس کونسلر نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا۔ وہ مکان میرے موکل کے کسی رشتہ دار کا ہے جو اس نے ترس کھا کر ملزم کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ پروسیکیوشن، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ٹھوس دستاویزی ثبوت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ مذکورہ مکان ملزم کی ملکیت ہے؟ یس سر، میں نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، لیکن وہ ٹھوس ثبوت میں مناسب موقع پر عدالت میں پیش کروں گا۔ فی الحال میں وکیل مخالف سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو میرے دعوے کی تصدیق کر دیں گے، اگر عدالت کا اعتراض نہ ہو تو۔ اگرچہ میرے پاس اس وقت ایسی کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھا جس کے حوالے سے میں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا، تاہم میں نے اس مشن پر اپنے خاص بندے کو لگا رکھا تھا جو بہت جلد مجھے کوئی بڑی خوشخبری سنانے والا تھا۔ بہرکیف اس وقت میں نے جج کے سامنے صریحاً غلط بیانی کی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنی اس دروغ گوئی کو اچھے سے سنبھال لوں گا۔ میرے تجربے میں آیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی اور طاقتور شے اس کا یقین ہے۔ میرے اسی یقین نے کام کر دکھایا۔ نو آبجیکشن،
جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ڈیفینس سے سوال کر سکتے ہیں۔ میرے فاضل دوست، میں نے روئے سخن وکیل صفائی کی جانب موڑتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنے موکل کو کب سے جانتے ہیں؟ لگ بھگ 2 ماہ، اس نے جواب دیا۔ یعنی جب سے آپ نے اس کا کیس لیا ہے؟ جی ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ماضی بعید سے واقفیت نہیں رکھتے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے حالات کے بارے میں بتایا ہے۔ کون سے حالات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استفسار کیا۔ اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بتایا، وہی حالات جن کی وجہ سے وہ اس وقت کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ آپ نے اپنے موکل کے ساتھ کی طرح کے الفاظ اضافی استعمال کیے ہیں، کیونکہ اس کے حلفیہ بیان اور آپ کی قانونی وضاحت کی رو سے فراست علی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، لہٰذا وہ کسی مجرم کی طرح نہیں، ایک سند یافتہ مجرم کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ قانون کی زبان میں وہ اب ملزم نہیں، ایک حلف یافتہ مجرم ہے۔ بہرکیف میں لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کا موکل جن حالات کا شکار ہو کر یہاں تک پہنچا وہ اس کا ماضی قریب ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 1 سال پہلے کے واقعات۔ لیکن میں نے تو آپ سے مجرم فراست علی کے ماضی بعید کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں اپنے موکل کے ماضی بعید کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا۔ میں جانتا ہوں اور بغیر فیس وصول کیے بالکل مفت میں صلاح دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی ضرور جاننا چاہیے۔ میں نے وکیل صفائی کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر طنزیہ لہجے میں کہا، پھر جج سے مخاطب ہو کر بآواز بلند الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی، ڈیفینس نے اپنے موکل کی مجبوری، لاچاری اور بے بسی کا رونا روتے ہوئے معزز عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اگر فراڈی فراست علی کو ضمانت پر رہا نہیں کیا گیا تو اس کی بیوی بچے سڑک پر آ جائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ کسی رشتہ دار کی ملکیت ہے۔ مذکورہ رشتہ دار نے مجرم کے نامزائد حالات کے پیش نظر ترس کھا کر انہیں عارضی طور پر وہ مکان رہنے کے لیے دیا ہے، جبکہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے۔ میں واجگاف الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ڈیفینس معزز عدالت کو اپنی غلط بیانی کے زور پر گمراہ کرنے کی صحیح کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جج نے تیز آواز میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ عدالت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملزم کے کسی رشتہ دار نے اس کی فیملی پر ترس کھا کر انہیں اپنا گھر رہنے کے لیے نہیں دیا اور وہ کہیں اور کسی دوسرے مکان میں رہ رہے ہیں؟ جناب عالی، میں نے تھوڑی دیر پہلے مجرم فراست علی کی نارتھ نظم آباد علی 200 گز پر تعمیر شدہ رہائش گاہ کا ذکر کرتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ اس فراڈ شخص کی فیملی سڑک پر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ لوگ اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں نے جج کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ان کا یہ رہنا کوئی 1-2 سال سے نہیں ہے، بلکہ میرے اعداد و شمار کے مطابق مجرم اور اس کی بیوی بچے پچھلے 15 سال سے مذکورہ مکان میں رہائش پذیر ہے، لہٰذا کسی عزیز یا رشتہ دار کا ترس کھا کر انہیں رہنے کے لیے اپنے مکان دینا ایک بوگس اور درغ گوئی پر مبنی کہانی ہے۔ مجرم فراست علی کے اس گھر کا ایڈریس پولیس کے ریکارڈ پر محفوظ ہے۔ اگر عدالت میرے دعوے کی تصدیق کرنا چاہے تو کسی سرکاری اہلکار کو نارتھ نظم آباد بھیج کر مجرم کے پڑوسیوں اور محلے داروں سے پوچھ تاچھ کی جا سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے سوالیہ نظروں سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا۔ وکیل صفائی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں اپنے موکل کے ماضی کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن معزز عدالت سے میری التجا ہے کہ فراست علی کی درخواست ضمانت کو منظور، یہ التجا پہلے بھی متعدد بار کر چکے ہیں۔ جج نے ناگواری بھرے انداز میں کہا، لیکن آپ عدالت کے سامنے بھی ایسی معقول وجہ نہیں رکھ سکے جس کی بنا پر ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جا سکے۔ جج کے صاف انکار نے وکیل صفائی کے تعزیے ٹھنڈے کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے مجرم فراست علی کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ The court is adjourned۔ میں کورٹ سے باہر آیا تو راہداری میں رانی بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کو آج کی عدالتی کارروائی کیسی لگی؟ اے وکیل صاحب، اس نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر عجیب سی معنی خیز حرکت کر دی اور ہونٹ بھینچ کر آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، آپ بڑے کڑک وکیل ہیں، آپ نے اس مراد فراست کو تن کر رکھ دیا ہے۔ مجھے ایسے ہی لوہا لاٹ مرد پسند ہے۔ تن کے رکھ دیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے میں نے فراست کو دیوار سے لگا دیا ہے؟ آپ جو بھی سمجھ لیں، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی کارروائی سے تو مجھے بہت مزہ آیا ہے۔ فراست کی روحانسی شکل دیکھ کر میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ بس اسی طرح ٹھوک کر رکھیں وکیل صاحب۔ جی ٹھیک ہے،
میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ اس نے واقعتاً میری جان چھوڑ دی۔ آپ ایک مصروف انسان ہیں۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی جائیں، میں بھی جاتی ہوں۔ اگلی پیشی سے پہلے آپ سے ملنے دفتر آؤں گی، پھر ہم ڈھیروں باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کلائنٹ چاہے کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہوں، وہ بس ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور اپنے ہر کلائنٹ کے جذبات کا احترام ہر پیشہ ور شخص پر لازم ہے۔ سو میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی بالکل ٹھیک۔ میرے تائیدی انداز نے رانی کو خوش کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے گواہوں کی خاصی طویل فہرست پیش کی گئی تھی، جس میں کم و بیش 2.5 درجن افراد شامل تھے۔ یہ سب فراست علی نامی انسان نما ناک کے ڈسے ہوئے تھے، لیکن میں یہاں پر چند ایک کی گواہی اور ان پر ہونے والی جرح کا ذکر کروں گا۔ باقی لگ بھگ 2 درجن بندوں کو میں نے ایک ہی پیشی پر اجتماعی شہادت کے ذریعے بھگتا دیا تھا۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہوا تو کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ بادب باملاحظہ ہمتن گوش ہو گئے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم کا اقرار کر لیا۔ یہ نیک کام وہ پولیس کی کسٹڈی میں بھی کر چکا تھا، لہٰذا پہلے بے قاعدہ اور اب باقاعدہ فراست علی نے مجرم ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اس کیس میں چونکہ وکیل استغاثہ کا کردار میں نبھا رہا تھا، اس لیے کیس کے تفتیشی افسر سب انسپکٹر مراد علی سے میری گاڑی چلنے لگی تھی۔ مراد علی کی عمر 40 کے ارد گرد تھی۔ وہ مائل با فربہی بدن کا مالک، ایک زیرک اور چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، بیگ صاحب یہ فراست خاصا چالو قسم کا بندہ ہے۔ اس نے اگر ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے تو اس سے اس عمل کے پیچھے صرف ہماری مار پیٹ سے بچنا نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب انچارج صاحب کی صلاح کا نتیجہ ہے، مراد علی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی میں نے بڑی سادگی سے کہا، میں سمجھا نہیں ایس آئی صاحب۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دیوانے مقدمات میں ڈوبی ہوئی رقم کی وصولی آسان نہیں ہوتی۔ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، لیکن میں اس کیس کو متاثرین کوئی آنے والی نسلوں تک دراز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اس نے زومانی انداز میں کہا۔ آپس کی بات ہے، میں نے رازدارانہ انداز میں مراد علی سے سوال کیا، آپ کے انچارج صاحب نے فراست علی سے اس زرعی مشورے کی کتنی فیس وصول کی ہے؟ وہ چوکندہ نظروں سے مجھے تکنے لگا اور ٹالنے والے انداز میں جواب دیا، بیگ صاحب میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جانتے نہیں یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ اس بات کا تو مجھے شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ متعلقہ تھانے دار نے اپنی جیب گرم کرنے کے بعد فراست علی کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ وہ لوگوں سے پیسے لینے کا اقرار کر لے اور اس کے ساتھ ہی اپنے دیوالیہ ہو جانے کا بھی اعلان کر دے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مگر وہی بات کہ سچائی جان لینے کے بعد میں فراست علی کا باجا بجانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے مجھے کسی بانس کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ بیگ صاحب، مراد علی نے میرے استفسار کے جواب میں بڑی چالاکی سے کہا، آپ کی وکالت ہمیشہ تھانے اور پولیس والوں کے خلاف رہی ہے۔ اگر اس کیس میں ہم لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ اسے ایک حسین اتفاق سمجھ کر ہم صرف عدالتی معاملات پر توجہ دیں؟ ویل سیڈ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ ایس آئی صاحب، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، شکریہ۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو 1.5 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ اگلے ہی لمحے جج کی مخصوص بھاری بھرکم آواز میری سماعت سے ٹکرائی، پروسیکیوشن پلیز پروسیڈ۔ اس دوران میں مراد علی کی بات چیت کے بارے میں سوچتے ہوئے میری توجہ مسلسل عدالتی کارروائی پر بھی مرکوز رہی تھی۔ فراست علی کا بیان حلفی ریکارڈ ہو چکا تھا۔ یہ بیان پولیس کی تحویل میں دیے گئے بیان کی عکاس تھا، یعنی وہی گھسی پٹی مظلومیت بھری کہانی کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا تھا۔ ابتدا میں تو سب ٹھیک رہا، پھر میرا پارٹنر مجھے دھوکہ دے گیا، جس کے نتیجے میں ایجنسی کا سارا پیسہ چلا گیا۔ اس وقت میرے پاس پھوٹی کاڑی بھی نہیں تھی، لیکن میں ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں گہری ہمدردی رکھتا ہوں جنہوں نے میرے ذریعے بیرون ملک جانے کے لیے مجھے بھاری رقم دی۔ میرے حالات جیسے ہی ٹھیک ہوں گے میں سب کی ایک ایک پائی لوٹا دوں گا، مگر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر مقدمہ ٹھوک رکھا ہے ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں جانتا تک نہیں، لگتا ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جج کی پلیز پر میں نے لبیک کہا اور ایکیوزٹ باکس کے نزدیک چلا گیا۔ فراست علی کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ بھاری تنوتوش کا مالک، ایک فربا اندام اور پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے سر پر سفید جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی اور اس کی پیشانی پر محراب کا نشان بھی نظر آ رہا تھا، جیسا عموماً نمازی حضرات کے ماتھے پر دکھائی دیتا ہے۔
फरासत अली, मैंने सपाट अंदाज में उसे मुखातिब किया और अपनी जरह का आगाज किया और उसके दाएं बाएं आगे पीछे निगाह फिराने के बाद पूछा, मुझे तो तुम्हारे नजदीक कोई दरिया हत्ता कि कोई छोटी सी नाली भी रवा नजर नहीं आ रही। तुमने अभी किस गंगा के बहने की बात की है? वो तो मैंने मुहावरतन कह दिया था। उसने काम चलाओ और डंक टिपाओ किस्म का जवाब दिया। अच्छा, मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़कर इस्तफसार किया। इसका मतलब है तुम वाकईतन एक कंगाल और फटीचर इंसान हो। जी हाँ, वो इस बात में सर हिलाते हुए जल्दी से बोला। यही हकीकत है वकील साहब। सुनकर बुरा लगा। मैंने सरसरी अंदाज में कहा और सवाल किया, तुमने अपने बयान में इस बात का इंकशाफ किया है कि इस्तिगासा के गवाहों में से ज्यादातर को तुम जानते तक नहीं। वो लोग मौके का फायदा उठाने के लिए इस हुजूम में शामिल हो गए हैं। यही बात है ना? उसने जवाब दिया, जी यही सच है। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत जानना चाहती है कि तुमने कितने लोगों को मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब दिखाकर उनसे भारी रकम वसूल की है। 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद होंगे। तुम्हारी हजामत बनाने के लिए ये तादाद भी काफी है। मैंने नापसंदीदा नजरों से उसे घूरते हुए कहा। उसने इमदाद तलब नजर से वकील सफाई की तरफ देखा, लेकिन मैंने डिफेंस अटॉर्नी को लब कुशाई का मौका नहीं दिया और फरासत अली पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखते हुए पूछा, तुम जरूरतमंद लोगों को रोजगार के लिए दुनिया के किन ममालिक में भिजवाते थे? ज्यादातर मशरक़ वस्ता के ममालिक में, और कमतर कभी कभार मेरे पास यूरोप और अमेरिका का कोई केस भी आ जाता था। उसने बताया। केस? बहुत खूब, मैंने इस्तेहसाइया अंदाज में कहा। क्या तुमने अपने ऑफिस में कोई थाना कायम कर दिया है जो तुम्हारे पास मुख्तलिफ किस्म के केसेस आया करते थे, या फिर तुम्हारा ऑफिस किसी अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड था? नाराज क्यों होते हैं वकील साहब? उसने शाकिर नजरों से मुझे देखते हुए कहा। आप मेरे पास आने वालों को क्लाइंट या जरूरतमंद समझ लें। समझ लिया, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पूछा, तुम किसी जरूरतमंद को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कितनी रकम वसूल किया करते थे? मिडल ईस्ट के लिए 50,000 और यूरोप अमेरिका के लिए 80,000 का रेट चल रहा था। उसने बताया। यह आज से कमोबेश 35 साल पहले का वाकया है। इस जमाने में रिक्रूटिंग एजेंट्स लोगों से इतने या से थोड़े से ज्यादा पैसे ही वसूल किया करते थे। फरासत अली ने रेट बताने में गलत बयानी से काम नहीं लिया था। इसका मतलब हुआ कि तुम इन 30 अफराद के 15 लाख रुपए हड़प किए बैठे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 15 नहीं, महज 2.5-3 लाख रुपए वकील साहब। उसने जोर देकर कहा। बताया तो है कि इनमें से 5-6 अफराद के सिवा मैं और किसी को नहीं जानता। ठीक हो गया, मैंने कहा। और इस वक्त तुम्हारी माली हालत भी ऐसी है कि तुम मुतासरीन में से किसी को 1 रुपया भी अदा नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले तुमने अपने बयान में मुअज़्ज़ज़ अदालत को यही बताया है ना? उसने इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने पूछा, अगर तुम्हारे नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले 200 गज पर तामीरशुदा घर को फरोख्त कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? उससे तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा और तुम्हारे लिए भी कुछ पैसे बच जाएंगे। कर्जे से मेरी मुराद वो रकूम है जो तुमने सादा लो और मासूम अफराद से बटोर रखी हैं, उन्हें बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर। वो मकान मेरा नहीं है, वो बिखरी हुई आवाज में बोला। नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला वो घर जिस किसी का भी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ फरासत अली। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनी खेज लहजे में कहा। और अगर मैं गलत नहीं तो मस्कूरा मकान की मार्केट वैल्यू 10 से 12 लाख के दरमियान होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने मुख्तसरन जवाब दिया, आपका अंदाजा दुरुस्त है फरासत अली। तुमने अदालत को बताया है कि उस रिक्रूटिंग के धंधे में कोई बैनुल अक़वामी आदमी भी तुम्हारे साथ था जिसने तुम्हें धोखा दिया और तुम आसमान से जमीन पर आ गिरे। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से कहा। उस बंदे ने मुझे बताया था वो एक इंटरनेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी का नुमाइंदा है, इसलिए बैरून मुल्क लेबर वीज़ों का हुसूल इसके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एजेंसी मुख्तलिफ मुल्कों की एम्बेसीज और वहाँ की कंपनी से मुसलसल राब्ते में रहती है, जिसके नतीजे में इस काम के रास्ते में कोई दिक्कत या दुश्वारी पेश नहीं आती। शुरू में सब ठीक चलता रहा, मैं भी यही समझा कि कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ उलट कर रह गया। मतलब वो इंटरनेशनल रिक्रूटिंग एजेंट 007 तुम्हें चूना लगाकर फरार हो गया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कुरेदने वाले अंदाज में कहा, अगर मैं गलत नहीं तो इस बंदे ने तुम्हें लगभग 15 लाख रुपए की डोज दी है ना? जी आप ठीक कह रहे हैं, वो बेदहानी में कह गया। लेकिन इन लम्हात में मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर अपने काम पर लगा हुआ था, इसलिए चौंकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुम एक क्लाइंट से बैरून मुल्क भिजवाने के 50,000 रुपए वसूल करते हो,
میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ اس حساب سے 15 لاکھ روپے 30 بندوں سے لی جانے والی رقم ہے۔ کیا تم اس بزنس میں اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے؟ تم نے اپنے کلائنٹ سے پیسے جو ہتھیائے وہ سارے اس بے ایمان اور دھوکے باز پارٹنر کے حوالے کر دیے۔ وہ بری طرح میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی عرق آلود پیشانی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور پھر نحیف سی آواز میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل صاحب، مگر میں کہاں اس کی جان آسانی سے چھوڑنے والا تھا۔ میں نے فوراً سوال داغ دیا، پھر کیسی بات ہے؟ ہم 50-50 کے پارٹنر تھے۔ 2-3 گہری سانس لینے کے بعد وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ ہمارے درمیان لین دین بھی چلتا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہم 50 ویزے ایک ساتھ اٹھا لیں تو وہ کافی سستے پڑیں گے، اس طرح ہماری بچت ہو جائے گی۔ اتنے عرصے میں میں اپنے پارٹنر پر اندھا بھروسہ کرنے لگا تھا، اس لیے آسانی سے اس کی باتوں میں آ گیا اور میں نے اسے لگ بھگ 12 لاکھ روپے اپنے پاس سے دے دیے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میری قسمت خراب تھی کہ میں لالچ میں آ گیا اور اس وقت میں مجبوراً اور لاچار حالت میں عدالت میں کھڑا ہوں۔ کیا تمہیں انصاف چاہیے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ضرور، بالکل مجھے انصاف چاہیے۔ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور وہ بھی کسی فیس کے بغیر۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اگر تم مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ تو۔ کیسا تعاون وکیل صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے اپنے دھوکے باز پارٹنر کا نام، پتہ اور فون نمبر دے دو، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بندہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا میں اسے گھسیٹ کر اس عدالت میں لے آؤں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے سراسمہ لہجے میں کہا، میں اس کے پتے ٹھکانے سے واقف نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ عالیشان ہوٹلوں میں ملاقات کرتا تھا، میں اس کے لباس اور رہن سہن سے مرعوب تھا، اس لیے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ وہ مجھے دغا بھی کر سکتا ہے۔ ایک بار میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے اور اس نے خفگی بھرے لہجے میں مجھ سے کہا تھا، فراست علی، کیا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں نے معذب خواہانہ انداز میں جلدی سے کہا، بس وہ تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ فراست علی، کراچی میں میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں زیادہ تر بیرون ملک رہتا ہوں اور جب کراچی آتا ہوں تو میرا قیام ہوٹل میں ہوتا ہے۔ اگر میری ذات اور بزنس کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کسی قسم کے تحفظات پیدا ہو گئے ہیں تو ہم اس کام کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ آج کے بعد تم اپنے راستے پر اور میں اپنی ڈگر پر، بولو منظور ہے؟ سچ پوچھیں تو وکیل صاحب میں اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ فراست علی نے اپنی وضاحت کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی پارٹنرشپ میں مجھے بہت زیادہ مالی فائدہ ہو رہا تھا، میں اس سے الگ ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا میں نے تھوڑی منت خوشامد کے بعد اسے منا لیا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی اس نے 50 ویزے ایک ساتھ خریدنے کی بات کی اور میں نے 12 لاکھ روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ فراست علی کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ انتہائی مکار، عیار اور چلتا پرزا قسم کا انسان تھا۔ اس کی رگ رگ اور نس نس سے چالاکی ٹپکتی تھی، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک اداکار اور کہانی باز بھی ہوگا۔ اس نے استغاثہ کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک تاثر انگیز داستان سنائی تھی جو اسے مظلوم ثابت کرتی تھی۔ نام؟ میں نے فراست علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درست لہجے میں استفسار کیا۔ معزز عدالت تمہارے فراڈیہ پارٹنر کا نام جاننا چاہتی ہے؟ نہیں، یکا یک اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ وہ اس کا نام کسی کو نہیں بتا سکتا، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ورنہ وہ کیا؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ میری گرفتاری سے چند روز پہلے ہی اس نے کسی پی سی او سے مجھے فون کر دھمکی دی تھی، فراست علی نے سراسیمہ لہجے میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت ہی خطرناک انسان ہے، اسے ایک صوبائی وزیر کی پشت پناہی حاصل ہے، علاوہ ازیں انڈر ورلڈ سے بھی اس کے گہرے رابطے ہیں۔ میں پیسوں کے معاملات کو بھول جاؤں، اور اگر میں نے کسی کے سامنے اس کا نام ظاہر کیا تو وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور گلو گیر آواز میں التجا کی، سر آپ مجھے چاہے پھانسی کی سزا سنانے یا عمر قید دے دیں، لیکن اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، ورنہ وہ میری بیوی اور بیٹے کو قتل کرانے کے بعد میری بیٹی کو جسم فروشی کے دھندے سے لگا دے گا۔ پروسیکیوشن؟ جج نے مجھ سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب علی، فراست سراسر بکواس کر رہا ہے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ ایک من گھڑت کہانی سنا کر اپنے لیے سب کے دل میں ہمدردی جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس شخص کا پتہ ٹھکانہ اسے معلوم نہیں
اس کا نام ظاہر کر دینے سے بھلا کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور بالفرض میں نے سانس ہموار کرنے کے غرض سے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ فراست علی نے معزز عدالت کو کسی فرضی کردار کی کہانی نہیں سنائی، اس کے ساتھ 12 لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والا وہ شخص اتنا ہی بااثر اور طاقتور ہے جیسا کہ فراست میں اس کی کردار سازی کی ہے، تو پھر اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہی نہیں کہ اس بندے نے فراست کو اپنا اصل نام ہرگز نہیں بتایا ہوگا۔ اگریڈ، جج نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور پھر وکیل صفائی سے استفسار کیا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یور آنر، میری معلومات کے مطابق فراست علی کی 1 عدد بیوی اور 2 بچے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، یعنی اس وقت ان کی حفاظت اور سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وکیل صفائی نے گہری سنجیدگی سے کہا، فراست کا بیٹا عدیل 15 سال کا ہے اور بیٹی سامیہ کی عمر 18 سال ہے۔ علاوہ ازیں بچوں کی ماں رابعہ بیگم بھی ایک پرکشش اور خوبصورت عورت ہے۔ اگر چند لمحات کے لیے اس شخص کی دھمکی کو سچ مان لیں تو وہ خطرناک آدمی رابعہ بیگم، سامیہ اور عدیل کے لیے ایسے مسائل کھڑا کر سکتا ہے جن کی ہولناکی اور سنگینی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اب میں اس معاملے کے دوسرے پہلو پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یہ مقدمہ جن لوگوں کی جانب سے دائر کیا گیا ہے وہ 5-6 ہیں یا پھر 30۔ ان سب نے پیسے فراست علی کو دیے تھے، نہ کہ اس بندے کو جس کے نام کو لے کر میرے فاضل دوست نے خوامخواہ ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ مدعیان سے پیسے وصول کرنے والا شخص اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر چکا ہے۔ مدعیان کی ڈوبی ہوئی رقم جب بھی اور جیسے بھی فراست علی ہی کو ادا کرنی ہے، تو پھر اس نامعلوم شخص کے نام کی کھوج میں عدالت کا قیمتی وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ That's all, Your Honor۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت پورا ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ پچھلی پیشی پر وکیل صفائی نے منطقی طور پر جج کو خاصا متاثر کیا تھا، لیکن میں اتنی آسانی سے اس نامعلوم شخص کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا جسے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے فراست علی نے خود کو مجبور اور تہی دست ثابت کرنے کا ڈرامہ رچا رکھا تھا۔ میں نے اپنے خاص بندے کو 2 اہم کام سونپ رکھے تھے۔ نمبر 1، فراست علی کے نارتھ ناظم آباد والے مکان کی ملکیت کے دستاویزی ثبوت اکٹھے کرنا۔ نمبر 2، اس بے نام آدمی کا کھوج نکالنا، فراست علی جس کے کندھے کا سہارا لے کر اپنی بندوق سے 30 انسانوں کا شکار کر چکا تھا۔ میری یہ کوشش بفضل خدا 2 ماہ کے بعد کامیاب ہو گئی۔ ان سنسنی خیز انکشافات کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی طرف سے رانی کو سب سے پہلے گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ رانی اس مقدمے میں مرکزی مدعی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا طویل بیان ریکارڈ کرا دیا تو جج کی اجازت سے میں نے جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ رانی، معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ تم فراست علی تک کیسے پہنچے تھے؟ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ اے وکیل صاحب، سچ تو یہ ہے کہ میں اس فراڈیے کے پاس نہیں پہنچی تھی، بلکہ اس نے مجھ تک رسائی حاصل کی تھی، اور وہ بھی بڑے طریقے سلیقے سے۔ رانی نے اپنے مخصوص زنانہ انداز میں جواب دیا، یہ بہت ہی کھوچل اور چالو قسم کا انسان ہے۔ آپ جانتے ہو ہمارا ہر گھر کے دروازے تک جانا ہوتا ہے، کہیں شادی کی تقریب ہو یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ میری اسی کوالٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے فراست نے مجھے ایک پیشکش کی تھی۔ کیسی پیشکش؟ تو سانس ہموار کرنے کی غرض سے متوقف ہوا تو میں نے پوچھ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ 10، 20 اور 150 روپے کے لیے میں کیوں بھکاریوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ رانی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے اور اس میں بھیک مانگنے جیسا کچھ نہیں۔ ہم لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، ان کی بلائیں لیتے ہیں، اور جس کے بدلے میں وہ خوش ہو کر ہمیں کچھ پیسے دے دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے رانی، اس نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، تمہارے ٹیلنٹ کو میں نے پہچان لیا ہے، تم بہت آگے جا سکتی ہو۔ یوں 4 پیسوں کے لیے تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خود کو برباد مت کرو۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو بہت ترقی کرو گی۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھونے لگی۔ یہ مجھے ایک عورت کی حیثیت سے مخاطب کر رہا تھا، جو مجھے بہت اچھا لگا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی مرد ہمیں عورت سمجھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو پھر بتاؤ ترقی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا تمہیں میک اپ کرنا آتا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اپنا اور دوسرے لڑکیوں کا میک اپ میں خود ہی کرتی ہوں۔ بس تو سمجھ لو کہ تمہاری قسمت کھل گئی رانی، اس نے خوشخبری سنانے والے انداز میں کہا۔ میں تمہیں دبئی بھجوا سکتا ہوں، وہاں تم ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کماؤ گی۔
لیکن میں نے تو سنا ہے کہ دبئی جانے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، میں نے کہا۔ میں دوسرے ایجنٹ کی طرح بے رحم اور شفاق نہیں ہوں رانی، اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں لوگوں کو دبئی اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک میں بھجوانے اور وہاں نوکری دلوانے کے 80,000 روپے لیتا ہوں، مگر تمہارے لیے میرے پاس خاص ڈسکاؤنٹ ہے۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، کیسا ڈسکاؤنٹ؟ میں تم سے صرف 40,000 لوں گا، اس نے بتایا۔ اس پیکج میں ویزا، ٹکٹ اور جاب لیٹر وغیرہ سب شامل ہے۔ بس تم میک اپ میں ذرا اپنا ہاتھ صاف کر لو، کیونکہ تمہیں دبئی جا کر ارب پتی شیخوں کی عورتوں کا بناؤ سنگھار کرنا ہوگا۔ میں میک اپ والے کام میں مہارت حاصل کر لوں گی، میں نے کہا اور پوچھا، تم مجھ پر یہ خاص مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ترقی کرو اور ایک شاہانہ زندگی گزارو۔ رہا یہ 40,000 روپے تو ویزا فیس اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے لیے ہیں۔ میں خوش ہو گئی اور اپنی جمع پونجی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہی نہیں بلکہ میں نے اور بھی کئی لوگوں کو اس سے ملوا دیا۔ یہ ہر کلائنٹ پر مجھے 5,000 روپے کمیشن دیتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ دبئی جانے سے پہلے میں اپنے 40,000 روپے یوں ہی کمیشن کے پیسوں سے پیسے پورے کر لوں گی، لیکن یہ میری بھول اور اس کمینے کی چال تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، پھر اس نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا، جج صاحب، میں دبئی جا کر ارب پتی عورتوں کا میک اپ کر کے لاکھوں درہم کمانے کے جو خواب دیکھ رکھی تھی وہ اس منحوس آدمی نے چکنا چور کر دیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کمیشن کے لالچ میں اور بھی کئی بندوں کو اس کے جال میں پھنسا دیا، لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اس عدالت سے مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اعلیٰ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ کہ بدبخت خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے نا، میں نے اس کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں نہ نکال دی تو میرا نام بھی رانی نہیں۔ جج نے رانی کے اس پرجوش اور جذباتی بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور وکیل صفائی کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ رانی، آپ نے معزز عدالت کو بتایا کہ آپ کو دبئی کے کسی بیوٹی پارلر میں نوکری مل گئی تھی۔ وکیل صفائی نے وٹنس باکس کے نزدیک جا کر گواہ سے سوال کیا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ یا ڈگری ہے جو آپ نے کسی ٹریننگ سینٹر سے حاصل کی ہو؟ کیونکہ بیرون ملک اس قسم کا روزگار حاصل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اے وکیل صاحب، میری ڈگری تو کلائی کا جادو اور آنکھوں کا کمال ہے، میں اپنے ہنر ہی سے سارے کام نکال دیتی ہوں۔ رانی نے وکیل صفائی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کبھی مجھے خدمت کا موقع دو تو پھر پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کون کون سا گن چھپا ہوا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر رانی نے تالی بجاتے ہوئے آنکھ سے وکیل صفائی کو ایک معنی خیز اور سنسنی آمیز اشارہ بھی کر دیا۔ وکیل صفائی رانی کی اس بے باکی پر جھیپ کر رہ گیا۔ اپنی خدمت میں ڈالنے کی غرض سے اس نے کہا، مجھے ایسا تجربہ کرنے کا کوئی شوق نہیں، آپ سے میں نے جو بھی سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ جواب چاہیے تو سنو وکیل صاحب، رانی نے عجیب سے لہجے میں بڑے غرور سے کہا، میں بھی ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتی جو مجرموں کی وکالت کرتے ہوں۔ میرے نزدیک کسی غلط بات کی تائید یا حمایت کرنے والا شخص بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ آرڈر ان مائی کورٹ پلیز، جج نے رانی کی طرف دیکھتے ہوئے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، آپ ڈیفینس کونسلر سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عدالت کے وقار کے منافی ہے۔ وکیل صاحب آپ سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا جواب دیں۔ جی سر، رانی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ وکیل صفائی کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی موکل فراست علی نے مجھ سے کسی ایسی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے درمیان جو بھی ڈیل ہوئی تھی اس کی تفصیل میں عدالت کے سامنے پیش کر چکی ہوں۔ میں تو دبئی جا کر درہم کمانے کے خیال سے اس قدر خوش تھی کہ میں نے اس کمبخت سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، بس اس کی مانتی چلی گئی، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھی۔ مجھے آنکھیں بند کر کے اس دغاباز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رانی کے جواب پر وکیل صفائی سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس جنس کے گواہ سے کبھی اس کا پالا نہیں پڑا تھا اور طبیعتاً وہ خاصا شرمیلا بھی تھا، اس لیے رانی کی چڑھائی نے اسے قدرے حواس باختہ کر دیا۔ اس نے اضطراری انداز میں اس کیس کے مرکزی مدعی اور استغاثہ کے معزز گواہ رانی سے آخری سوال کیا، رانی، آپ کے بیان کے مطابق آپ نے دبئی میں ایک بیوٹیشین کی جاب حاصل کرنے کے لیے میرے موکل کو مبلغ 40,000 روپے دیے تھے، کیا اس رقم کی ادائیگی کی کوئی رسید ہے آپ کے پاس؟ رسیدوں، جاب لیٹر، ویزا ٹکٹ اور دیگر کاغذات کا ٹھیکہ تو آپ کے موکل نے لے رکھا تھا وکیل صاحب، رانی نے ترکی بترکی جواب دیا، پھر ایک ٹھنڈی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں تو اس وقت اپنا ہی سب کچھ ہار گئی تھی جب اس نے مجھ سے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں، میں ایسی ہی محبت کرنے والی ہوں، اگر یقین نہیں آ رہا تو مجھے آزما کر دیکھ لیں وکیل صاحب، مجھے تمہارے اس بےہودہ ٹیلنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،
وکیل صفائی نے خفگی بھرے لہجے میں آپ سے تم پر آتے ہوئے کہا، تم اپنی یہ ادائیں اور عامیانہ باتیں وکیل استغاثہ کے لیے بچا کے رکھو۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا، میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ رانی کا تعلق اگرچہ انسانی معاشرے کی تیسری جنس سے ہے، لیکن وہ بھی باقی جنس کی طرح واجب الاحترام ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا وجہ ان کی تذلیل کرے، اور ماشاءاللہ وکیل صفائی تو ایک پڑھے لکھے انسان ہے، یہ ذمہ داری ان پر کچھ زیادہ ہی عائد ہوتی ہے۔ آبجیکشن سسٹینڈ، جج نے فیصلہ کن انداز میں کہا، پھر وکیل صفائی سے پوچھا، آپ گواہ سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نو سر، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب عالی، گواہ رانی کا بیان تو ایک جذباتی تقریر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے بغیر ٹھوس ثبوت کے جو بھی کہا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میرے موکل فراست علی کے حالات پر رحم کھاتے ہوئے اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دی جائے، اس کی بیوی بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ جناب عالی، میری جرح کے جواب میں مجرم فراست علی نے معزز عدالت کے روبرو جو کچھ بتایا، اس بیان کی روشنی میں فراست کی فیملی کو اس کے بزنس پارٹنر کی جانب سے خطرہ تھا۔ اس بے نام اور نامعلوم شخص نے فراست کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا نام سامنے آیا تو وہ فراست کی بیوی اور دونوں بچوں کا عبرت کا نشان بنا دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مجرم کے بیان کو دہرا رہا ہوں، اور میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر ہے کہ مجرم نے اپنے اس فرضی پارٹنر کا نام ظاہر نہیں کیا، تو اب اس کی فیملی کو کون سا خطرہ ہے؟ جج نے استفساریہ نظروں سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈیفینس اس امر کی وضاحت کرے۔ یور آنر، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی راز نہیں کہ پچھلے سال پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا ہے۔ وکیل صفائی نے اپنی دانست میں دور کی گوڑی لے کر آیا، ہماری اس شاندار کامیابی نے دشمن پڑوسی ملک کا سینہ چھلنی کر دیا ہے، کیونکہ اس کپ کو اپنے ملک میں لانے کے لیے وہ لوگ جنون کی حد تک بے چین اور خواہش مند تھے، اور وہ اپنی شکست کا ماتم کرنے کے لیے ہمارے ملک کے انڈر ورلڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی خفیہ ایجنسی کے ہمارے انڈر ورلڈ سے گہرے روابط ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے طول عرض پر پراسرار نوعیت کی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور کراچی کچھ زیادہ ہی ایسی تخریبی کارروائیوں کے نشانے پر ہے۔ ایک بات خاص طور پر نوٹ کی گئی ہے کہ یہ خون ریزی کے واقعات زیادہ تر کھیل کے میدانوں میں ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جج نے قطع کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ جناب عالی، میرے موکل فراست علی کا 15 سالہ بیٹا عدیل کرکٹ کا بہت شوقین ہے، وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر کھیل کے میدان میں گزارتا ہے اور اپنی ماں کی بالکل نہیں سنتا۔ اگر اس نازک موقع پر فراست علی گھر میں موجود ہوگا تو وہ عدیل کو باہر جانے سے روک سکے گا۔ وکیل صفائی کی لنگڑی بلکہ مضحکہ خیز وضاحت پر میں نے جج سے کہا، یور آنر، چند لمحات کے لیے اگر ڈیفینس کونسلر کی بات کو درست مان بھی لیا جائے تو یہ خطرہ صرف مجرم کے بیٹے عدیل تک محدود نہیں ہے۔ اس خطرے کی زد میں ہر وہ نوجوان آ سکتا ہے جو کھیل کے میدان میں جانے کا عادی ہے۔ گویا یہ ایک نیشنل کرائسس ہے جس پر سنجیدگی سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس ملک کے تمام باپ اپنا کام کاج اور آؤٹ ڈور مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ میرے زہریلے اور کٹیلے وار پر وکیل صفائی خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے جج سے کہا، جناب عالی، حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرم فراست علی نے اس معاشرے کے صرف انہی لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے جو مالی طور پر کمزور ہونے کے ساتھ ہی بیرون ملک جا کر دولت کمانے کے جنون میں مبتلا ہے۔ وہ قانونی معاملات میں زیادہ شعور بھی نہیں رکھتے، اسی لیے وہ اس گھاک شکاری کے جھانسے میں آ گئے۔ دیٹس آل، یور آنر۔ پروسیکیوشن، جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، آپ اپنا اگلا گواہ پیش کر سکتے ہیں۔ جج کے حکم پر استغاثہ کی جانب سے حسن نامی ایک شخص کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ حسن کی تعلیم صفر کے برابر تھی، وہ ایک سیدھا سادہ مزدور پیشہ محنت کش انسان تھا جو بیرون ملک جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ حسن کی ماں نے 50,000 کی ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی، یہی رقم حسن نے اٹھا کر فراست کو دے دی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ کسی عدالت میں پیش ہوا تھا، اس لیے خاصا گھبرایا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ حسن نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی بدحواسی کی کیفیت کے پیش نظر نرم اور مختصر جرح کی۔ میرے بعد وکیل صفائی کی باری آئی۔ حسن صاحب، وکیل صفائی نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر تیز لہجے میں استفسار کیا، آپ نے اپنی رقم کے ثبوت کے طور پر جو رسید عدالت میں پیش کی ہے اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں۔
کیا یہ آپ نے خود ہی تیار کر لی ہے؟ آبجیکشن یور آنر، میں نے فوراً اعتراض جوڑ دیا۔ استغاثہ کا گواہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میرے فاضل دوست کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، تو وہ خواہ خواہ سادہ لو شریف آدمی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیفینس، جج نے سوالیہ نظر سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، ڈیفینس اٹارنی وضاحت کرتے ہوئے بولا، رسید کے خود ہی تیار کر لینے سے میری مراد تھی کہ کسی پڑھے لکھے شخص سے گواہ نے کاغذ پر تحریر لکھوا لی ہوگی، کیونکہ یہ رسید قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی۔ اپنی بات کی تصدیق کے لیے میں نے اس مختصر تحریر کا مضمون پڑھ کر عدالت کو سنانا چاہتا ہوں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں نے حسن سے مبلغ 50,000 روپے وصول پائے، فراست علی۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج نے وکیل صفائی کی دلیل پر میرے اعتراض مسترد کر دیا۔ حسن، اس تحریر سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ تم نے میرے موکل کو مبلغ 50,000 روپے دیے تھے۔ وکیل صفائی نے استغاثہ کے گواہ پر جرح جاری رکھتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ رقم کس مد میں دی گئی تھی؟ کیا تم نے فراست علی کو 50,000 روپے قرض دیے تھے یا پہلے سے لیا ہوا اس کا قرض واپس کیا تھا؟ میں نے یہ پیسے فراست علی کو اس لیے دیے تھے کہ وہ مجھے ملک سے باہر بھجوا دے۔ گواہ نے قدرے ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اس نے مجھ سے 50,000 روپے مانگے تھے اور میں نے دے دیے، لیکن اس کاغذ کے ٹکڑے سے تمہارا کہا ثابت نہیں ہو رہا، وکیل صفائی نے سخت لہجے میں کہا، اور اس نام نہاد رسید پر کوئی تاریخ یا دستخط بھی نہیں۔ حسن پریشانی سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ جناب عالی، وکیل صفائی نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، وکیل صفائی نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اس دخاصہ کا گواہ ایسا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کرتا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے فلاں تاریخ کو کس کام کے لیے 50,000 روپے دیے تھے۔ ایسی رسیدیں معزز عدالت اور قانون کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ پروسیکیوشن، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ یور آنر، اگرچہ استغاثہ کا گواہ تعلیم یافتہ نہیں، لیکن جرح کے دوران میں وہ اپنے بیان پر قائم رہا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے فاضل دوست 50,000 روپے والی رسید کو اس طرح لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ انہیں اور کسی کاغذ کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اس رسید کے ساتھ ہی وہ آفر لیٹر بھی کیس میں فائل لگا ہوا ہے جو مجرم فراست نے بیرون ملک نوکری کی تصدیق کے ذیل میں گواہ کو جاری کیا تھا۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کسی ماہر تحریر شناس سے ان دونوں پیپرز کا تجزیہ کرایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ، میں نے ایک ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ استغاثہ کے گواہ کے بارے میں تصدیق ایک اور ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ کس ذریعے سے؟ جج نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ مجرم فراست علی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ بندہ حلف اقرار کر چکا ہے کہ اس نے 5 یا 6 لوگوں سے 50,000 روپے وصول کیے تھے۔ اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے بیان کے مطابق اس نے جن 5-6 بدقسمت افراد کو چونا لگایا ہے، کیا ان میں حسن کا نام بھی شامل ہے؟ جج کو میری تجویز پسند آئی۔ اس نے فراست علی سے پوچھا، کیا تم نے حسن سے بھی 50,000 روپے وصول کیے تھے؟ اس نے کمال و ڈھٹائی سے انکار کر دیا۔ پھر تمہارا جاری کردہ جاب آفر لیٹر استغاثہ کے گواہ کے پاس کیسے پہنچا؟ جج نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ فراست نے جواب دیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جج نے اس کے بعد مذکورہ دونوں تحاریر کی جانچ پڑتال کے احکامات صادر کر دیے۔ جناب عالی، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اپنے اگلے گواہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے معتدل انداز میں کہا۔ وحید احمد وٹنس باکس میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وحید ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا، اس نے ایک معروف ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رکھا تھا۔ اسے پاکستان میں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ ملک سے باہر جا کر اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کا ملیر کے علاقے میں ایک پلاٹ تھا۔ مذکورہ پلاٹ فروخت کرنے کے بعد وحید نے 50,000 روپے فراست علی کو دیے تھے۔ وحید اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرا چکا تو میں نے مختصر سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اپنی باری پر وکیل صفائی وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ وحید صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں، ڈیفنس کونسلر نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کو ملک سے باہر جانے کی کیا سوچی؟ آپ کے پاس تو انجینئرنگ کا ڈپلومہ بھی ہے۔ ڈپلومہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری میں بہت فرق ہوتا ہے وکیل صاحب، وحید نے کڑوے لہجے میں جواب دیا۔ یہاں تو انجینئرنگ یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ بھی بے روزگار گھوم رہے ہیں۔
ان کے مقابلے میں میری اور میرے ڈپلوما کی بھلا کیا اوقات ہے؟ جب میرے موکل نے آپ کو UAE کی جاب والا آفر لیٹر دیا تھا تو آپ نے اس کمپنی میں فون کر کے اپنے ملازمت کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ وکیل صفائی نے ایک چپتا ہوا سوال کیا۔ وکیل صاحب، اس موقع پر میں نے خود فراست علی کے آفس کیا، گواہ نے جواب دیا۔ شارع فیصل کے اس آفس میں سب کچھ اصلی نظر آ رہا تھا۔ ابھی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے اسی حوالے سے میں نے فراست سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی اس کمپنی میں فون کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میرا ویزا پروسیس میں ہے۔ جب ویزا وہاں سے ایشو ہو جائے گا تو اس کی ایک کاپی متعلقہ کمپنی کو بھی بھیج دی جائے گی، تب میں اس کمپنی میں فون کر کے اپنی جاب کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، ایک بھیانک غلطی۔ بات کے اختتام پر وحید نے باقاعدہ جھرجھری لی تھی۔ کیا فراست نے آپ کو ویزا پروسیسنگ کی فیس کی ادائیگی متعلقہ ایمبیسی سے جاری کردہ مہر لگی رسید دی تھی؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ گواہ نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر تو آپ میں اور کسی جاہل گنوار شخص میں کوئی فرق نہیں وحید صاحب، وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ نے 50,000 کے بدلے ہاتھ سے لکھی ہوئی کچی رسید پر اکتفا کر لیا، گویا آپ نے ایک سنگین خطرہ مول لیا تھا جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ میرے موکل کا مورد الزام ٹھہرانے سے آپ اپنی کوتاہی نہیں چھپا سکتے۔ اس نے لمحات توقف کیا، پھر جج کے جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یور آنر، استغاثہ کا گواہ حسن علی ناخواندہ ہے اور بے وقوف تھا، یا وحید احمد خواندہ اور کوتا اندیش؟ اس سے مجرم فراست علی کی جرم کی سنگینی کم نہیں ہو جاتی، میں نے احتجاجی انداز میں کہا۔ اپنی کلائنٹس کو جعلی دستاویزات کی فراہمی مجرم کی کھلی بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ گرفتاری کے وقت ملزم نے مجرم کے گھر سے اجال سازی کا اتنا زیادہ مواد حاصل کیا ہے جو اسے کسی صورت بچنے نہیں دے گا۔ ہم نے نقلی دستاویزات پر ایک ماہر کی قیمتی رائے بھی لی ہے۔ اس گواہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو پیش کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے 3 گواہ عدالت میں پیش کیے گئے، جس میں سلیم رانا ایک درزی تھا، ناصر حسین واٹر بورڈ کا ملازم تھا اور جنید خان چائے کے ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ یہ تینوں افراد پاکستان سے باہر جا کر خوب پیسہ کمانا چاہتے تھے، مگر فراست علی نے ان کے ارمانوں پر اوس چھڑک دی تھی۔ ان تینوں کی گواہی میں کوئی قابل ذکر بات نہیں، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اس کے بعد کی 2 اہم گواہیاں ہیں۔ مجرم فراست علی کے گھر سے ملنے والے جعل سازی کے سامان کا باریک بینی سے معائنہ کرنے والے شخص نے معزز عدالت کو بتایا، جناب علی، میں ایک اچھی ساکھ والی ریکروٹنگ ایجنسی میں گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اس نے پراعتماد لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جس ریکروٹنگ ایجنسی کے خلاف کیس زیر سماعت ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی اس ایجنسی کا نام نہیں سنا۔ نمبر 2، مجھے جو دستاویزات اور مہریں وغیرہ مہیا کی گئی تھیں، میں نے انہیں توجہ سے جانچا ہے اور یہ سب کچھ 100% نقلی اور فراڈ ہے۔ ملازمت کی غرض سے بیرون ملک بھیجنے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ فراست علی معصوم اور سادہ لوح لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگلی گواہی میں امین عباسی نام ایک شخص کی تھی۔ امین عباس وہی بندہ تھا جو فراست علی کے ایجنسی والے آفس کا مالک تھا۔ جب وہ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تو میں جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ امین صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے شائستہ لہجے میں استفسار کیا، آپ نے مجرم کو جو آفس کرائے پر دیا ہوا تھا، عدالت کو اس کی درست لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے؟ گواہ نے نرسری کے نزدیک شارع فیصل پر واقع ایک کمرشل بلڈنگ کا نام لینے کے بعد بتایا، میں نے اس بندے کو ایک چھوٹا سا آفس کرائے پر دیا تھا جس کا نمبر G5 ہے، یعنی مذکورہ آفس گراؤنڈ فلور پر واقع ہے۔ جی ہاں، مگر بلڈنگ کی عقبی جانب، اس نے جواب دیا۔ اس آفس کا کرایہ کتنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اور ایڈوانس کی مد میں آپ نے مجرم سے کتنی رقم لی تھی؟ آفس کا کرایہ 1,500 تھا اور اس نے مجھے 3 ماہ کا کرایہ بطور ایڈوانس دیا تھا، یعنی صرف 4,500 روپے۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، شارع فیصل پر واقع ہر عمارت کی بہت زیادہ مارکیٹ ویلیو ہے، پھر آپ نے اپنے کم کرائے پر وہ آفس مجرم کے حوالے کیوں کر دیا تھا، اور وہ بھی ایڈوانس کی کوئی تگڑی رقم پکڑے بغیر؟ اگرچہ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 32 سال پہلے کا ہے، پھر بھی اس دور کے حساب سے وہ کرایہ واقعی خاصا کم تھا۔ اس کی چند وجوہات ہیں وکیل صاحب، امین عباس نے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔
میرا وہ آفس بلڈنگ کے اپنے جانب واقع ہونے کے سبب خاصا دبا ہوا تھا اور چند ماہ سے خالی بھی پڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے میرا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ دوسری جانب اس بندے کی بھی مجبوریاں تھیں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے غرض سے متوقف ہوا تو میں نے سوال داغ دیا، مثلاً کیسی مجبوریاں امین صاحب؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اوورسیز ریکروٹنگ کنسلٹنسی کا آفس کھول رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، کام نیا ہے اس لیے یہ نہیں جانتا کہ چلے گا یا نہیں، سو 3 ماہ کے لیے ایک تجربہ کر دیکھتے ہیں، اگر اس کا بزنس چل نکلا تو وہ زیادہ رقم ادا کر کے باقاعدہ ایگریمنٹ کر لے گا۔ بصورت دیگر وہ 3 ماہ پورے ہونے سے پہلے آپ کا آفس، میرا آفس خالی کر دے گا۔ اس کی تجویز مجھے پسند آ گئی اور میں نے 3 ماہ کے لیے اسے وہ آفس دے دیا، اور وہ بھی کسی لکھت پڑھت کے بغیر۔ اس نے مختصر جواب دیا، جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ 1-1.5 ماہ کے بعد میں نے خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے اسے فون کیا تو اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ گواہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا اور آئندہ روز میں آفس جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ ریکروٹنگ ایجنسی کے تمام بورڈ غائب تھے اور آفس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس کو بلا کر لوگوں سے ان کی موجودگی میں جب تالا توڑا تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا، آفس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے نام اللہ کے۔ آپ سے آخری سوال امین صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، جب آپ نے مجرم کے آس پاس والے آفیسز کے لوگوں سے بات کی تو آپ کو فراست علی کی ٹائمنگ کے بارے میں کیا پتا چلا تھا؟ یہ دن میں 11-12 بجے تک آفس آتا تھا، گواہ نے جواب دیا، اور رات 9 بجے تک آفس میں موجود رہتا تھا۔ جناب علی، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ بات واضح روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ مجرم فراست علی نے وہ آفس لوگوں کو متاثر اور مرعوب کرنے کے لیے لیا تھا۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ کم و بیش 15 لاکھ روپے سمیٹ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ اسی تناظر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر بلند آواز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اسی تناظر میں وکیل صفائی کا یہ موقف بے جان ثابت ہو جاتا ہے کہ مجرم فراست علی ایک نیک انسان ہے۔ اس نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ اس کا پارٹنر اسے چونا لگا کر زمین کے نیچے کی دنیا میں غائب ہو گیا ہے۔ فراست علی نے شروع ہی سے سادہ لوح اور معصوم لوگوں کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اور میرے اس دعوے کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت محترم امین عباس کا بیان بھی ہے۔ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا اور نوسر باز شخص ہی یوں ہی چپ چاپ منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا وقت آ گیا ہے۔ آئندہ پیشی پر میں سب کو حیران کر دوں گا۔ دیٹس آل یور آنر۔ ڈیفینس، جج نے وکیل صفائی کی سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، آپ اپنے وکیل کی حمایت میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جناب علی، میں اب بھی اپنی موقف پر قائم ہوں کہ میرا موکل دل اور نیت دونوں کا میلا نہیں ہے۔ وکیل صفائی نے کھوکھلے لہجے میں کہا، میں فراست علی کی شرافت اور پرہیزگاری کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ایک معزز گواہ کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ جج نے معتدل انداز میں کہا، اجازت ہے۔ صفائی کا گواہ حافظ بشیر احمد وٹنس باکس میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ بشیر احمد اس مسجد کی کمیٹی کا صدر تھا جہاں فراست علی نماز ادا کرنے جایا کرتا تھا۔ گواہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل صفائی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ حافظ جی، اس نے جرح شروع کی اور سوالات کیے، آپ فراست علی کے کردار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں فراست علی کو اچھی طرح جانتا ہوں وکیل صاحب، گواہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ 5 وقت ہماری مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے آتا تھا۔ میں نے اسے ایک نیک دل اور عبادت گار مسلمان پایا ہے۔ فراست علی اس وقت دھوکہ دہی کے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے حافظ جی، وکیل صفائی نے اپنے الفاظ گواہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے خیال میں فراست ایسی کوئی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وکیل صاحب، گواہ نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ اچھا برا وقت ہر انسان پر آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ میری نظر میں فراست علی بے ایمان اور فریبی شخص ہرگز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کڑے امتحان سے گزر رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلدی پروردگار کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ جناب علی، وکیل صفائی اپنے گواہ کو چھوڑ کر جج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، حافظ بشیر احمد ہمارے معاشرے کے ایک معزز اور معتبر انسان ہیں، اور یہ میرے موکل کے بے داغ ماضی اور اس کے اعلیٰ کردار کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پروسیکیوشن، جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ بشیر صاحب، میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر اپنی جرح کا آغاز کیا، کیا میں آپ کا پورا نام جان سکتا ہوں؟ حافظ بشیر احمد، اس نے حلق کا پورا استعمال کرتے ہوئے کراری آواز میں جواب دیا۔
سید صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے اللہ کی مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں امید رکھوں کہ آپ میرے سوالوں کے بالکل درست جواب دیں گے؟ ایک دم کھرے اور سچے جواب وکیل صاحب، اس نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میرے استادوں نے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ چاہے گردن تلوار کی قاتل دھار کے نیچے کیوں نہ ہو، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حق اور سچ بات کرے۔ آپ فراست علی کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 1 سال سے۔ کیا اس سے پہلے یہ کہیں اور رہتا تھا؟ نہیں، گواہ نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا کہ تو سالہ سال سے اسی مکان میں رہ رہا ہے، لیکن میں متعلقہ مسجد میں کم و بیش 1 سال پہلے آیا تھا اور تب سے میں فراست کو مسجد میں پابندی سے آتا دیکھ رہا ہوں۔ یور آنر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے واشگاف الفاظ میں کہا۔ ایک معزز اور معتبر شخص بشیر احمد کے مطابق مجرم فراست علی سالہ سال سے اپنے نارتھ ناظم آباد والے گھر میں رہائش پذیر ہے۔ پھر میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حافظ صاحب، کیا یہ سچ بات ہے کہ فراست علی گاہے بگاہے مسجد کمیٹی کو بھاری چندے بھی دیا کرتا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ آپ مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، یہ بات آپ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ جی، یہ بات درست ہے کہ فراست علی ایک فیاض، دریا دل اور نیک سیرت انسان ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ مسجد کی خدمت کے علاوہ دوسرے سفید پوش اور ضرورت مند افراد کی بھی بھرپور مدد کیا کرتا تھا۔ سید صاحب، قرآن کریم دروغگوئی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے صفائی کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جھوٹ بولنا ایک قبیح اور مکروہ فعل ہے، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حافظ صاحب، میں نے صفائی کے گواہ کو کن چھری سے ذبح کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں پوچھا، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ اپنی گرفتاری سے پہلے تک فراست علی آپ کی مسجد میں پابندی سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے آیا کرتا تھا؟ یہ بات 100% سچی ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ بشیر احمد، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، حقیقت کا علم تو صرف میرے معبود کو ہے، لیکن اس عدالت کے ریکارڈ کے مطابق آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنا مکمل نام بتایا تھا، حافظ بشیر احمد۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ سید بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پانی خیز انداز میں کہا، آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے بلبلا کر تیش بھرے انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے بد اخلاقی کی تمام حدود ایک ہی جست میں پلنگ ڈالی ہیں۔ کسی معزز گواہ کو دروغ کو کہنا ایک گھناؤنی حرکت بلکہ غلیظ گالی ہے۔ معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ وکیل سرکار کو سر عام معافی مانگنے کے احکامات صادر کرے۔ میری کاری ضرب پر وکیل صفائی ہیجانی انداز میں ایسے چلا اٹھا جیسے 2 نادیدہ ہاتھوں نے اسے اٹھا کر یکایک گرم توے پر بٹھا دیا ہو۔ جج نے معذرت یا معافی کا حکم دینے کی بجائے گمبھیر انداز میں کہا، آبجیکشن سسٹینڈ، پروسیکیوشن اپنے رویے کی وضاحت کریں۔ یور آنر، میں نے گلا کھنکار کر صاف کیا اور مضبوط لہجے میں کہا، تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کے ایک گواہ امین عباس نے میرے ایک سوال کے جواب میں عدالت کو بتایا ہے کہ مجرم فراست علی اپنے آفس میں روزانہ دن 12 بجے سے رات 9 بجے تک موجود ہوتا تھا۔ انہی کم و بیش 9 گھنٹوں کے دوران میں 3 نمازوں ظہر، عصر اور مغرب کے اوقات پڑھتے ہیں۔ مجرم کا آفس شارع فیصل پر اور بشیر احمد صدر مسجد کمیٹی کی مسجد نارتھ ناظم آباد میں واقع ہے۔ یہ فاصلہ کم از کم آدھے گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اوسط وقت 45 منٹ بھی لگا لیا جائے تو آنے اور جانے کے ایک پھیرے کے لیے 1.5 گھنٹہ درکار ہوگا، یعنی 3 نمازوں کے لیے 4.5 گھنٹے۔ اگر اس میں 3 نمازوں کی ادائیگی اور قبلہ حافظ جیسے گپ شپ کا بھی وقت جوڑ لیا جائے، میں نے دانستہ ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر سنسنی خیز لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو کل ملا کر وقت بن جائے گا تقریباً 5 سے 6 گھنٹے۔ یہ قرین عقل نہیں ہے کہ فراست علی اپنے 8-9 گھنٹوں کے آفس اوقات کار میں سے 5-6 گھنٹے نکال کر شارع فیصل سے نارتھ ناظم آباد ظہر، عصر اور مغرب باجماعت ادا کرنے جاتا ہوگا، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہی نکلتا ہے کہ گواہ بشیر احمد ایک عیار، مکار اور سند یافتہ کذاب ہے۔ اس اصلاً نسلاً سادات اور حافظ سے میری دستبستہ درخواست ہے کہ وہ بشیر احمد جیسے نقلی اور 2 نمبر افراد پر گہری نظر رکھیں تاکہ معاشرے کے اندر ان کا روایتی اور حقیقی تقدس و تشخص برقرار رہے۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا محدود وقت ختم ہو گیا۔ جج نے دلائل کے لیے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned for the day۔ رانی ہر پیشی پر عدالت میں لازمی حاضر ہوتا تھا۔ میں کورٹ روم سے باہر نکلا تو وہ بھی میرے ساتھ تھا۔
کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، اے وکیل صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند منٹ کی ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی معنی خیز اور پراسرار انداز کو دیکھ کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، تنہائی میں کیوں رانی؟ آپ جب مجھے رائنی کہتے ہیں تو میں اندر باہر سے جھوم اٹھتی ہوں وکیل صاحب، وہ معشوقانہ انداز میں بولا۔ میرے کھڑے کانوں میں مزید خطرے کی گھنٹی بجی۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، کیا وہ سب تم مجھ سے یہاں نہیں کہہ سکتے جس کے لیے تنہائی میں ملنا چاہتے ہو؟ سمجھا کریں وکیل صاحب، وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے یہاں چھپا رکھا ہے۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنے سینے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ رانی، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، کہ تم کیسی واہیات باتیں کر رہے ہو؟ آپ بے تکلف میں میرے ساتھ آپ سے تم تک چلے آئے، مجھے آپ کا یہ انداز اچھا لگا ہے۔ اس نے عجیب سے انداز میں کہا، آپ میری بات کا کوئی ایسا ویسا مطلب نہ نکالے وکیل صاحب، میں اپنے دل میں ایک کیل دبا رکھی ہے جو اس کیس کے تابوت کے لیے آخری ثابت ہوگی۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے عدالت میں یہی کہا تھا نا کہ اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا وقت آ گیا ہے اور آئندہ پیشی پر آپ سب کو حیران کر دیں گے، ہے نا؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، ہاں میں نے کہا تھا۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک پاکٹ سائز منی ٹیپ ریکارڈر نکالا اور مجھے دکھاتے ہوئے کہا، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں۔ میں ایک گہری اور آسودہ سانس لے کر رہ گیا۔ دیوانی مقدمات کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ سالوں نہیں صدیوں چلتے ہیں۔ اگر دادا نے کوئی کیس رکھا ہو تو اس کا فیصلہ پوتے کی زندگی میں جا کر ہوتا ہے، لیکن میں اس کیس کو جلد از جلد نمٹانے کے موڈ میں تھا، اسی لیے میں نے اپنا ہوم ورک اچھی طرح سے مکمل کر رکھا تھا۔ اگرچہ فراست علی نے ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اقبال جرم کر کے پولیس کا کام آسان کر دیا تھا اور انچارج صاحب نے اپنی دہاڑی بھی لگا لی تھی، لیکن میں نے اپنے کلائنٹ سے جو فیس وصول کی تھی اس کے ایک ایک پیسے کو رزق حلال میں ڈھالنا مجھ پر لازم تھا، تو میں وہی کر رہا تھا۔ اس پیشی پر دونوں طرف کے وکلا نے دلائل دینا تھے۔ وکیل صفائل نے اس ذیل میں وہی گھسی پیٹی باتیں کی کہ وہ اس کیس کی ابتدا سے اب تک کرتا چلا آ رہا تھا، یعنی اس کے موکل کے پارٹنر نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس لیے وہ تہی دست و تہی دامہ ہے، لہذا فوری طور پر متاثرین کو ان کی رقم واپس نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنی باری پر میں نے فراست علی کے نارتھ ناظم آباد والے 200 گز کم و بیش 7 مرلے پر تعمیر شدہ گھر کے کاغذات کی فائل فوٹو کاپی جج کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، کہ اس مکان کی ملکیت کی قانونی دستاویزات کا فوٹو کاپی سیٹ ہے، جہاں اس وقت بلکہ پچھلے 15 سالوں سے مجرم فراست علی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اور اب اس کی بیوی اور 2 عدد بچے عدیل اور سامیہ رہائش پذیر ہیں۔ عدیل اسی گھر میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے یہ کاغذات نکلوائے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلم قلاش مفلس یا پھٹیچر نہیں۔ مذکورہ پراپرٹی کی موجودہ قیمت 10 سے 12 لاکھ تک ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ فراست علی کے اس گھر کو فروخت کر کے اس رقم سے متاثرین کی داد رسی کی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ جج نے بغور اس فائل کا مطالعہ کیا، پھر وکیل صفائی کو بھی وہ تمام کاغذات دکھائے۔ اس کے بعد کڑے لہجے میں فراست علی سے استفسار کیا، تم نے عدالت سے غلط بیانی کیوں کی؟ جب کوئی شخص چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ان لمحات میں فراست علی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اصلی بے بسی اور لاچاری صحیح معنوں میں اب اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں جج صاحب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ یور آنر، پکچر تو ابھی باقی ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں۔ جج سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ وکیل صفائی کی حالت بھی دیگرگون تھی۔ میں نے رانی کی فراہم کردہ ٹیپ کو آن کر کے پلے پر سیٹ کیا اور اس پورٹیبل ٹیپ ریکارڈر کو فل والیوم کے ساتھ جج کی میز پر رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے پہلے ایک شخص کی پھر 2 افراد کی گفتگو نشر ہونے لگی۔ رانی، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے دل کی رانی سمجھا ہے۔ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں انہیں دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم یہ کیس واپس لے لو۔ اس کے بدلے میں تمہیں 40,000 روپے اور سرجانی ٹاؤن والا ایک پلاٹ دینے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی اور 2 افراد کی بات چیت شروع ہو گئی۔ رانی، میں نے تمہیں فراست بھائی کا پیغام دے دیا ہے، یہ تمہارے لیے فائدے کا سودا ہے، کیا کہتی ہو؟ تم جو جواب دو گی وہ میں فراست بھائی تک پہنچا دوں گا۔ کسی مرد نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے 1 دن چاہیے۔ رانی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس مرد نے کہا، تم سوچ لو، کل اسی وقت بات کریں گے۔
اس کے بعد خالی ٹیپ چلنے کی مخصوص آواز ابھرنے لگی۔ میں نے عدالت میں جو آڈیو ڈیمو دیا تھا وہ جج، وکیل صفایا اور دیگر حاضرین مجلس کی سمجھ میں آ گیا تھا، تاہم جج نے تصدیق طلب نظروں سے مجھے دیکھتے اور سرسراتی آواز میں کہا، پروسیکیوشن، جناب علی، نیاز علی نامی ایک شخص برنز روڈ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس چلاتا ہے، جہاں پر وہ شادی کارڈ، برتھ ڈے کارڈ، وزٹنگ کارڈ، لیٹر ہیڈ اور اسی نوعیت کی چھوٹی موٹی چیزیں چھاپتا ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، نیاز علی در حقیقت فراست علی کا پارٹنر ان کرائم ہے۔ اس نے جیل جا کر رانی کے لیے فراست کا پیغام ریکارڈ کیا، پھر رانی سے رابطہ کر کر اسے اپنے ٹھکانے پر بلایا۔ رانی اس سے ملنے گیا مگر اپنے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر بھی لے گیا۔ مذکورہ ٹیپ ریکارڈر کو رانی نے اپنے پرس کے اندر چھپا رکھا تھا۔ جب نیاز علی سے رانی کی ملاقات ہوئی تو اس نے نیاز کی نظر بچا کر ریکارڈنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ اس کے بعد کی کہانی کو سمجھنے کے لیے آئنسٹائن کا دماغ چاہیے اور نہ ہی ناسا کا اسپیس اسٹیشن۔ کہانی وقت کلہ ٹھک، مطلب دی اینڈ، ختم شد۔ ادھر میری بات مکمل ہوئی، ادھر فراست علی تیورا کر ایکیوزٹ باکس کے فرش پر گر گیا۔ چاروں جانب پھیلتی تاریکی کو دیکھ کر اسے واقعتاً چکر آ گیا تھا، یا اس کا یہ کوئی نیا ڈرامہ تھا، میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ رانی نے تالی بجاتے ہوئے کہا کہ بذات تو لگ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اے وکیل صاحب، ابھی آپ نے کیا کہا؟ وہ پریفتگی بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے ایک ادا سے بولا، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ نہیں، کچھ نہیں، میں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میرا مطلب تھا فراست علی جیسے لوگ اتنی آسانی سے معاشرے کی جان نہیں چھوڑتے، بس اس کیس کو ختم شد سمجھ لو۔ رانی کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کی معنی خیزی میں اضافہ ہو گیا۔ میری زبان سے اپنے لیے مؤنث کا طرز تخاطب سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی، نہال ہو گیا تھا۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔